بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چین نے بھارت کے اندر گھس کر پورے خطے میں بھونچال مچا دیا۔ لداخ کے بعد ایک اور بھارتی ریاست پر دعویٰ کر کے مودی کے ہوش اڑا دیے گئے۔ امریکہ نے تبت کے خلاف صدی کا سب سے خطرناک منصوبہ بنا لیا۔ ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ مل کر چین کے خلاف نیا محاذ کھول دیا، جبکہ سی پیک کے خلاف بھارت اور امریکہ ڈٹ گئے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے چینی فوج نے بھارت کو ناکو چنے چبا دیے اور لداخ سے آگے چین کشمیر کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ساتھ ہی پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ دوستو، چینی فوجی پیش قدمی نے نریندر مودی کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ چکم اور لداخ میں چین نے سینکڑوں کلومیٹر اندر گھس کر بھارت کی ایسی کی تیسی کر دی۔ چین نے اروناچل پردیش پر بھی مالکیت کا دعویٰ کر دیا ہے، جبکہ چین کی اس قدر چترول سے بھارتی میڈیا اپنے حواس کھو بیٹھا ہے۔ مگر ادھر امریکہ بھارت کی مدد کو آ گیا۔ امریکہ نے چین کے خلاف صدی کا سب سے خطرناک منصوبہ بنا لیا، ایک ایسا منصوبہ جو چین کی سالمیت کو سخت نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر چین ایسے کسی بھی گھنونے منصوبے کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کبھی تائیوان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی سی پیک پر بھارت کو استعمال کرتا ہے، کبھی ہانگ کانگ کے مسئلے پر مداخلت کرتا ہے اور کبھی ساؤتھ چائنا سی پیک کے مسئلے پر چین کے دشمنوں سے ہاتھ ملاتا ہے۔ مگر اس بار اس نے چین کے ایک اور خطے کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس سے خطے کا امن پوری طرح تباہ ہو سکتا ہے۔ چین پر پریشر بڑھانے کے لیے امریکہ نے تبت کو آزاد ملک تسلیم کرنے کے لیے کانگریس میں ایک بل متعارف کروایا ہے، جو چین کی ون چائنا پالیسی کو چیلنج کرتا ہے۔ دوستو، اس وقت چین اور امریکہ میں ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی جنگ چل رہی ہے۔ کبھی چین امریکہ کو ٹف ٹائم دیتا ہے تو کبھی امریکہ چین کو۔ امریکہ کو ڈر ہے کہ کہیں چین اس سے دنیا کی حکمرانی نہ چھین لے، اس لیے امریکہ چین کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے خفیہ منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے۔ امریکہ نے تبت اور ہانگ کانگ سے متعلق بل ایک ایسے موقع پر متعارف کروایا ہے جب چین اور بھارت میں سرحدی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ چین نے بھارت کے اندر پیش قدمی شروع کر دی ہے اور چین کی فوج نے نہ صرف بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے بلکہ بھارتی فوجیوں کو بھی گرفتار کیا۔ ایسے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تبت کے حوالے سے نیا بل متعارف کروا کے بھارت کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس طرح چین دو طاقتوں کے درمیان الجھ کر رہ جائے گا۔ یاد رہے کہ امریکی کانگریس کے رکن سکاٹ بیزی نے گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس میں ایک بل پیش کیا تھا جس میں تبت کے بارے میں چینی دعووں کو براہ راست چیلنج کیا گیا۔ اس بل HR 6948 کے تحت امریکی صدر کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ عوامی جمہوریہ چین کے تبت خود مختار خطے کو ایک علیحدہ آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کرے، اور دیگر مقاصد کے لیے اس بل کو ہاؤس کمیٹی برائے امور خارجہ کو بھی بھیج دیا گیا۔ پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والے جنگی تجربہ کار بیزی نے ہانگ کانگ کے لیے بھی اسی طرح کا بل پیش کیا ہے۔ بل کو قانون بنانے کے لیے اسے منظوری کی مہر کے لیے صدر کے پاس جانے سے پہلے ایوان اور سینٹ کو پیش کرنا ہوگا۔ بل کا تعارف اس ماہ کے شروع میں ہوا۔ امریکی سینٹ نے چینی کمپنیوں کو امریکی اسٹاک ایکسچینج میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے قانون سازی کی منظوری دے دی۔ ماہرین کے مطابق یہ فیصلے ایسے وقت میں سامنے آئے جب امریکہ ایشیا میں وبا سے بد نظامی والا غدار غنڈہ گردی کے لیے چین پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ تبت کے رہنے والوں نے امریکہ کے ایسے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور اس بل کی منظوری سے آزادی حاصل کرنے کی ان کی برسوں پرانی خواہش پوری ہو جائے گی، ورنہ اس سے پہلے آزادی حاصل کرنے کے حوالے سے وہ مکمل طور پر مایوس ہو گئے تھے۔ اس کے جواب میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان
نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ انڈیا اور چین کے سرحدی تنازعات میں مداخلت سے پرہیز کرے، علاقائی امن و استحکام کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس سے قبل چین نے امریکی سفیر کو چین اور بھارت کے متنازع سرحدی علاقے میں بھیجے جانے پر امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور خبردار کیا تھا کہ بھارت اور چین کے اختلافی معاملات میں تیسرے فریق کی مداخلت سے مسائل مزید گھمبیر ہوں گے۔ امریکہ نے نئی دلی میں تعینات اپنے سفیر کو بھارت اور چین کے سرحدی علاقے میں بھجوایا تھا کہ چین باقاعدہ طور پر امریکی سفیر کی کارروائیوں کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے مطابق اس اقدام سے انڈیا اور چین کے سرحدی علاقوں میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ کے دوران کہا کہ کسی بھی معقول تیسرے فریق کو چین اور انڈیا کے مابین دو طرفہ سطح پر پرامن اور مستحکم مفاہمت کے لیے کی جانے والی کوششوں کا احترام کرنا چاہیے اور اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور انڈیا اپنے معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کر رہے ہیں۔ انڈیا اور چین کا سرحدی تنازع بہت پرانا ہے۔ 1962 کی جنگ کے بعد یہ مزید پیچیدہ ہو گیا تھا اور انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے۔ اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مغربی سیکٹر یعنی جموں کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش۔ دوستو، بھارت اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی اور جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LOC کہا گیا ہے، تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، جو کشیدگی کا باعث بھی رہا۔ بھارت مغربی سیکٹر میں اکسائی چند پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ 1962 کی جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین مکموہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا اور اس نے اکسائی چین سے متعلق انڈیا کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ دوستو، سابق سفیر انڈین اور چینی امور کے ماہر پی سڈن بدون نے انڈین ایکسپریس میں شائع اپنے مضمون میں لکھا کہ تازہ کشیدگی کو صرف LOC کی خلاف ورزی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ انہوں نے لکھا کہ جب انڈیا نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹایا تو لداخ کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دیا تھا تو چین نے اس پر سخت تنقید کی تھی اور اسے ناقابل قبول اور چین کی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دے دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اقوام متحدہ کی سیکرٹری کونسل میں بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ یاد رہے کہ چینی میڈیا میں اس سرحدی تنازع کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن بھارت میں قوم پرست میڈیا نے اس پر خاطر خواہ توجہ دی اور اس معاملے کو جاری رکھا۔ واضح رہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے چین کو دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت اور تبت کو چین کا حصہ تسلیم کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایشیائی ممالک سے مستحکم تعلقات چاہتا ہے اور چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں معاہدوں کے ساتھ تعلقات کو بھی مستحکم کریں گے۔ اس موقع پر چینی صدر نے کہا تھا کہ چین دنیا اور خطے کے ممالک سے بہتر تعلقات چاہتا ہے، تبت کو چین کا حصہ تسلیم کرنے کے امریکی اقدام کو سراہتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایشیا پیسیفک کانفرنس کے دوران چین اور امریکہ کے درمیان عسکری تعلقات بہتر کرنے، گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ دوسری جانب ہانگ کانگ میں پولیس نے چین کی جانب سے قومی سلامتی کے متنازع قانون کے خلاف جاری مظاہروں اور جھڑپوں کے دوران کم از کم 300 افراد کو گرفتار کر لیا۔ واضح رہے کہ چین نے اپنے سالانہ پارلیمانی اجلاس میں ہانگ کانگ کے لیے قومی سلامتی کے قانون کی تجویز پیش کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ پولیس نے مظاہرین اور ہجوم پر کالی مرچ کے اسپرے کیے، طلبہ سمیت مکینوں کو روکا اور تلاشی لی، مشتبہ مظاہرین کو گرفتار کیا۔ منصوبہ بندی کے تحت ہونے والے مظاہرین کو روکنے کی کوششوں میں ہزاروں مسلح پولیس اہلکار سڑکوں پر موجود تھے۔ مظاہرین چین کے قومی ترانے کی تضحیک اور مجوزہ قانون کے خلاف مظاہرے کرتے ہوئے قانون ساز کونسل کی عمارت کے آس پاس سڑکوں پر بیٹھ گئے اور آمد و رفت تک معطل کر دی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجیے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کر
کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔